نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تبارك وتعالى في كلامه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي معزز حاضرین جمعہ اور حاضرات جمعہ، میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ جو سورۃ البقرہ کی ہے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب آپ سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں، فَإِنِّي قریب، تو آپ ان کو جواب دیجئے کہ میں بہت ہی نزدیک ہوں، بہت ہی قریب ہوں، سامنے ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب دعا کرنے والے مجھ سے دعا کرتے ہیں تو میں ان کی دعا کو قبول فرماتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو چاہیے کہ لوگ میری بات مان لیا کریں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور چاہیے کہ مجھ پر ایمان لائیں،
لعلہم یرشدون، شاید کہ وہ راہ یاب ہو جائیں، راستہ پا جائیں۔ آج دنیا میں بسنے والے انسان پریشان ہیں، خصوصاً مسلمان ایمان والے مضطرب الحال ہیں، پریشان ہیں، آلام و مصائب سے گھرے ہوئے ہیں، طرح طرح کے مسائل سے دوچار ہیں۔ ان کے علاوہ خانگی حالت، گھریلو حالت بھی اچھی نہیں۔ گھر میں کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان ہے، تجارت میں گھاٹا ہو رہا ہے، کھیتی باڑی سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اس کا حل بیان فرمایا ہے کہ اے مسلمانوں، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم کو مجھ پر ایمان ہے اور تم میری اطاعت اور فرما برداری کرتے ہو، ایسی صورت میں تمہارے اوپر لازم ہے کہ مجھے پکارو، میرے سامنے گڑ گڑاؤ، اپنی جبین نیاز کو، پیشانی کو میرے حضور سجدہ ریز کرو۔ جب تم ایسا کرو گے تو میں تمہاری بہت ساری پریشانیوں کو دور کر دوں گا، اس لیے کہ میں مالک کائنات ہوں، خالق ہوں، رب العالمین ہوں، مدبر السماوات والارض ہوں۔ زمین و آسمان میرے قبضے میں ہے، میرے اختیار میں ہے، میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں۔ میں بلا شرکت غیر ایک ہوں، ہر اعتبار سے ایک ہوں، میرا کوئی شریک کار ساجھیدار نہیں۔ میں تیرے ہر حرکات اور سکنات سے واقف ہوں اور جانتا ہوں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکیوں میں اور سمندروں میں فساد برپا ہو گیا۔ کیوں؟ انسان کے کرتوت نے، انسان کے برے اعمال نے فساد برپا کر دیا۔ کہیں امن نہیں ہے، چین اور سکون نہیں ہے، سب انسانی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے پاس اس کا علاج موجود ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب جب کبھی انسانیت پریشان ہوئی اور انہوں نے اپنے رب کو پہچانا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مصائب اور ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیا۔ اللہ دوسری آیت میں فرماتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ کون ہے جو بے کسوں کی بے کسی کو دور کرتا ہے؟ کون ہے جو پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے؟ جب مجھے وہ پکارتے ہیں، جب مضطرب الحال انسان، پریشان حال انسان مجھے پکارتے ہیں
تو میں ان کی پکار کو قبول کرتا ہوں۔ اور اللہ ہی تم کو زمین کا خلیفہ اور بادشاہ بناتا ہے۔ کیا اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا اور کوئی اللہ ہے؟ الہ مع اللہ، کوئی اللہ نہیں، صرف ایک اللہ۔ تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات میں دعا کی اہمیت بیان فرمائی ہے، اور جہاں کہیں بھی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر دعاؤں کو بیان فرمایا ہے یا احادیث صحیحہ میں دعائے معصورہ موجود ہیں، ان میں کہیں ایسا کوئی سراغ نہیں ملتا کہ کسی کا وسیلہ لے کر کے دعا کیا جائے، کسی مردے کا، کسی پیر کا، کسی ولی کا، کسی بزرگ کا، کسی خانقاہ کا وسیلہ لے کر کے دعا کیا جائے، ایسا کہیں ثابت نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین نے جتنے بھی انبیاء کرام دنیا کے اندر آئے، سبھوں نے ڈائریکٹ اللہ سے دعا کی، ڈائریکٹ اللہ سے مانگا، بالواسطہ نہیں، بلا واسطہ، کسی کا واسطہ بیچ میں نہیں۔ بہت سے لوگ وسیلہ پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں، عقلی دلیل دیتے ہیں کہ چھت پر چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے۔ اللہ نے اس کو مخلوق کی طرح مخلوق مان لیا۔ اللہ تو خالق کائنات ہے، مدبر السماوات والارض ہے، اس کی ذات بے مثل ہے، اس کو سیڑھی کی ضرورت نہیں، اس کو کسی وسیلہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس برے عقیدہ کی تردید کے لیے قرآن کریم کے اندر جا بجا دعاؤں کو بیان فرمایا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، جب اللہ اکبر کہہ کر کے تحریمہ باندھ لیتے ہیں، اس کے بعد دعائے ثنا کے بعد دعائے ثنا پڑھتے ہیں، اللہم باعد بینی و بین خطایای کما بعدت بین المشرق والمغرب۔ کیا معنی ہوا؟ اللہم، اے اللہ، ڈائریکٹ اللہ کو ہم کہہ رہے ہیں، کسی کا بیچ میں وسیلہ نہیں آ رہا ہے۔ اللہم باعد بینی و بین خطایا، میرے درمیان اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری پیدا کر دے جتنی دوری پورب اور پچھم کے درمیان ہے۔ جن لوگوں نے امت کو گمراہ کیا، قرآن کریم کی آیات کو انہوں نے صحیح نہیں سمجھا، ان کے معنی اور مفہوم کو انہوں نے صحیح نہیں سمجھا، اور امت کے ایک بڑے طبقے کو گمراہی کے جال میں انہوں نے پھنسا دیا۔ کہا کہ پیر کا وسیلہ لے کر کے دعا کرنا ہوگی، لیکن نماز کو دیکھ لو، شروع کرتے ہیں دعائے معصورہ کے، دعائے استفتاح کے بعد، دعائے ثنا کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ سب تعریف اللہ کے لیے ثابت ہے جو تمام عالم کا رب ہے، پروردگار ہے، بہت مہربان رحم والا ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو ہمیں سیدھی راہ کی رہنمائی فرما۔ کس سے دعا مانگتے ہیں؟ نماز میں ہم کس سے دعا مانگتے ہیں؟ اللہ سے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ کی رہنمائی فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے کی رہنمائی فرما، راستہ بتا ان لوگوں کی طرح جن پر تو نے انعام کیا۔
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مغضوب علیہم یعنی یہودیوں کی طرح ہم کو راستہ نہ بتا، ولا الضالین یعنی عیسائیوں، گمراہ عیسائیوں کی طرح ہم کو راستہ نہ بتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہودی بھی گمراہ ہیں، عیسائی بھی گمراہ ہیں۔ اللہ نے اس سے بچنے کی کہا کہ تم دعا کرو اور ڈائریکٹ مجھ سے کہو، میں تیری دعاؤں کو سنتا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب دعا کرنے والے مجھ سے دعا مانگتے ہیں تو میں ان کی دعا کو قبول فرماتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں پیدا فرمایا، حضرت حوا علیہ السلام کو بھی ان کے بائیں پسلی سے پیدا کیا۔ رب نے کہا تھا جہاں چاہو جنت میں کھاؤ پیو پھرو تفریح کرو، لیکن ایک خاص درخت کی طرف اشارہ کیا تھا، اس کے پاس نہ جانا۔ شیطان ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکا دیا، ان کے فتنے میں مبتلا ہو گئے۔ پورے دور میں جب آدم علیہ السلام کو بنایا اس وقت سے لے کر آج تک ہر دور میں وسوسہ پھیلانے والے فتین، گمراہ، بد عقیدہ، بد باطن لوگ موجود ہوتے ہیں۔ فوراً ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکا دیا اور حضرت آدم علیہ السلام نے اس درخت سے کھا لیا جس سے اللہ نے منع کیا تھا۔ فوراً جنت کا وہ لباس جو وہ پہنے ہوئے تھے بے لباس ہو گئے، بے ستر ہو گئے۔ جنت کے درختوں کے پتوں کو توڑ کر اپنی ستر پوشی کی کوشش کی۔ رب العالمین نے کہا کیا تمہیں میں نے منع نہیں کیا تھا؟ فوراً ندامت ہوئی، پریشانی ہوئی، پشیمانی ہوئی، اور رب سے دعا کرنے لگے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے رب ہمارے، ہم نے ظلم کیا اپنے نفسوں پر، اگر تو نے ہم کو بخش نہیں دیا، رحم ہمارے اوپر نہیں کیا تو ہم گھاٹا پانے والے ہوں گے۔ فوراً رب کے حضور انہوں نے اپنے آپ کو جھکا دیا، رونے لگے، گڑ گڑانے لگے، دعا کرنے لگے، ڈائریکٹ رب سے کہا، کسی اور سے نہیں۔ اور جب شیطان لعین کو رب نے آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا تو انہوں نے اکڑ دکھائی، رب کی بات کو نہیں مانا تو گمراہ ہو گیا، ابلیس ہوا، لعین ہوا، شیطان مردود ہوا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھو، سورہ انبیاء میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے، وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ بہت بڑی بات ہے۔ اور اللہ کہتا ہے کہ مچھلی والے کو یاد کرو۔ مچھلی والے سے مراد حضرت یونس علیہ السلام ہے، پیغمبر تھے۔ جب کہ غصے سے وہ چلے گئے، غصہ ہو کر کے وہ چلے گئے، انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم اس کو پکڑنے پر قادر نہیں۔ پھر انہوں نے تاریکیوں کی تاریکی میں، اندھیروں کی اندھیری میں پکارا، اللہ الہ الا انت، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو ہی ہمارا معبود اور
परवरदिगार है। सुबहाना का तू पाक है, इन्नी कुंत मिनज़ ज़ालिमीन, मैं ही जालिम हूँ। हुआ क्या, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को एक कौम की तरफ नबी बनाकर भेजा गया था। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कौम को बहुत समझाया, बदतमीज़ कौम थी, समझने से रही। उनकी बातों को उन्होंने माना नहीं, इनकार किया, दूर भागते रहे। गुस्सा आ गया हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को। रब ने अभी कहा नहीं था कि तुम्हारे ऊपर इन पर आज़ाब आएगा। उन्होंने अपनी तरफ से कौम को धमकी दे दी कि तुम्हारे ऊपर 3 दिन के अंदर अजाब आएगा। लेकिन अजाब के कोई आसार जाहिर नहीं हुए, चूंकि जब आसार उन्होंने देखना शुरू किया था तो फौरन उन्होंने तौबा करना शुरू किया। अजाब टल गया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को बड़ा गम हुआ कि अब कौम मुझे झुठला देगी। बस्ती छोड़कर, शहर छोड़कर निकल गए, कश्ती में सवार हुए। कश्ती का वज़न ज़्यादा हुआ, डगमगाने लगी, तो वज़न हल्का करने के लिए एक आदमी को समुंदर में फेंक दिया। वो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम थे। मछली ताक में थी, यूं ही समुंदर में फेंका गया, मछली के निवाला बन गए, मछली ने उनको खा लिया। बड़ों का अजाब भी बड़ा होता है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं, मामूली लग़ज़िश हुई तो उनके लिए कैद खाना अल्लाह ने मछली के पेट को मुकर्रर किया और मछली के पेट में वो मुक़य्यद होकर रह गए। अल्लाह ने कहा कि फ़िज़्ज़ुलुमात नादा फ़िज़्ज़ुलुमात, अंधेरियों में उन्होंने पुकारना शुरू किया। अंधेरियों में, एक तो रात की तारीकी और फिर समुंदर की तारीकी और फिर मछली के पेट के अंदर की तारीकी, अंधेरी। उसने क्या कहा, अल्लाह इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब को पुकारा। अल्लाह कहता है जब उन्होंने अजाब में मुब्तला होने के बाद मुझे याद किया तो मुझे रहम आ गया। फस्तजबना लहू, हमने उनकी पुकार को कबूल कर लिया। वनज्जयनाहु मिनल गम में, और गम और फिक्र से हमने उनको निजात दे दिया। वकज़ालिका नुंजिल मोमिनीन, और ए यूनुस सिर्फ तुम्हारे लिए ऐसा नहीं है, दुनिया के हर वो मोमिन जो मुसीबत में गिरफ्तार हो जाएंगे और मेरे हुजूर गिड़गिड़ा करके आएंगे, मुझसे दुआ मांगेंगे निजात की, भलाई की, तो हम उसकी दुआ को कबूल फरमाएं। कज़ालिका नुंजिल मोमिनीन, जिस तरह यूनुस को हमने निजात दिया इसी तरह हम मोमिनों को भी निजात देंगे। अल्लाह कहता है आज दुनिया परेशान है, दुनिया के लोग परेशान हैं, मसाइब व आलाम से घिरे हुए हैं। उनका निजात वाहिद हल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया है कि तुम मुझे पुकारना शुरू करोगे, मेरे दरबार में आना शुरू करोगे, मेरे सामने अपनी पेशानी को रगड़ना शुरू करोगे, तो मैं तुम्हारी पुकार को सुनूंगा, तुम्हारी परेशानियों को दूर कर दूंगा। ये हम अल्लाह कहता है ये हमने कुरान में वादा किया है। हजरत यूनुस को निजात दे करके हमने दिखा दिया कि मछली के पेट से हमने उनको बाहर जिंदा और सही सलामत निकाला। किन से दुआ मांगी थी? रब्बुल आलमीन से दुआ मांगी थी। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम बुढ़ापे की उम्र को पहुंच चुके हैं, कोई घर में औलाद नहीं है, औलाद नहीं हुई है। हजरत मरियम के कमरे में गए तो देखा कि बेमौसम का फल वो खा रहे हैं। कहा अन्ना लके हाजा, कहाँ से तुमको ये फल मिला? तो वो कहने लगी कि ये रब्बुल आलमीन की तरफ से है। फ़ौरन दिल के अंदर एहसास हुआ
کہ وہ اللہ جو بے موسم کا پھل کھلا سکتا ہے تو مجھے اس عمر میں بھی اولاد دے سکتا ہے۔ رب سے دعا کیا، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، فاستجبنا له ووهبنا له یحییٰ۔ تو انہوں نے ڈائریکٹ اللہ سے دعا کی، کسی درگاہ میں نہیں گئے، کسی پیر اور فقیر کے سامنے اپنے دست سوال کو دراز نہیں کیا، ڈائریکٹ رب سے دعا کرنا شروع کیا، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ مجھے تنہا مت چھوڑ، میرا کوئی وارث پیدا کر دے۔ اللہ کہتا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ یحییٰ، ہم نے اس کو یحییٰ دیا، ایک بیٹا عطا کیا اس کو بڑھاپے کی عمر، جبکہ سن ایاس کو ان کی بیوی بھی پہنچ چکی تھی اور وہ بھی کھسٹ بوڑھے تھے، یہ بھی کھسٹ بوڑھی تھی، اس عمر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد دیا اور اللہ نے ان کا نام رکھا کہ ان کا نام تم رکھو گے یحییٰ، با برکت۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت زکریا کے واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ بے اولاد ہوتے ہیں تو وہ کسی پیر کے پاس جاتے ہیں، بابا کے پاس جاتے ہیں، دان دچھنا کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ ارے رب سے تعلق پیدا کرو، اللہ کہتا ہے تم مجھ سے مانگو گے میں تم کو دوں گا۔ وَيَسْأَلُكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ حضرت زکریا کے اس واقعہ سے سبق سیکھو کہ حضرت زکریا نے بیٹے کی ضرورت محسوس کی تو رب سے بیٹا مانگا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی ضرورت محسوس ہوئی تو اس نے اپنے رب سے دعا کیا، وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین رب ہب لی من الصالحین۔ انہوں نے کہا کہ میں رب کی طرف جانے والا ہوں، رب سے دعا کروں گا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بردبار فرما بردار بیٹے کی بشارت سنائی۔ کس سے مانگا؟ بیٹا کس سے مانگا؟ اللہ سے مانگا، اللہ نے دعا قبول کی۔ اللہ دعا قبول کرنے والا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام استسقاء کی نماز کے لیے جا رہے تھے، پانی مانگنے کے لیے باہر میدان میں جا رہے تھے، پوری جمعیت موجود تھی۔ دیکھا کہ چیونٹیوں کا بہت بڑا ڈھیر ہے، بہت چیونٹیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ چیونٹی کے سردار نے چیونٹیوں سے کہا لا یحطمنکم سلیمان وہم لا یشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر تم کو کچل ڈالے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا اٹھے، فتبسم ضاحکا، مسکرا اٹھے، کیونکہ وہ چیونٹی کی زبان بھی سمجھتے تھے اور جانتے تھے۔ پھر دیکھا کہ ایک چیونٹی اپنے پاؤں کو اوپر کیے ہوئے اس طرح ہلا رہی ہے اپنے پاؤں کو، دیکھ لیا، کہا کہ واپس چلو، اب ہمیں دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے چیونٹیاں بھی اللہ رب العالمین سے دعا کرتی ہیں، ان کی دعا ضرور اللہ رب العالمین سنے گا، قبول کرے گا اور ہمارے اوپر بارش نازل فرمائے گا۔ کوئی ہے جو اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے رب سے توبہ کرے، دعا کرے؟ اللہ رب العالمین تو فرماتا ہے وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ دعا کرو گے تو آسمان سے ہم تمہارے لیے موسلا دھار بارش برسائیں گے، رحمت ہوگی، پھل اگے گا، اناج اگیں گے، تمہاری پریشانیاں دور ہوں گی۔ دعا تو کرو، پہلے رب سے معافی تو مانگو، مغفرت چاہو، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا بھی کرو۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ڈائریکٹ رب سے دعا کی۔
वक़ुर रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन वअख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। ए मेरे रब, रब को कहा ए मेरे रब, ए मेरे अल्लाह, ए मेरे पालनहार परवरदिगार, मुझे हक़ के साथ दाखिल फरमा और हक़ के साथ निकाल, और तू मेरे लिए अपने पास से गलबा और मदद और फतह नाजिल फरमा। रब ने दुआ कबूल की, मक्का फतह हो गया। वो मक्का जिस मक्का की सरजमीन से मजलूमों मकहूर हो करके उनको बेवतन कर दिया गया था, बाहर निकाल दिया गया था, वहाँ जीने का कोई हक मुसलमानों को नहीं था। लेकिन आज फातिहाना तौर से 8 साल के बाद फिर मक्का में वापस आ गए। किससे मांगा, किससे ताल्लुक़ पैदा किया, किसकी ज़ेरे निगरानी में रहे? सिर्फ रब्बुल आलमीन की ज़ेरे निगरानी, सिर्फ उनके हक़ के उसके रास्ते के मुताबिक हक़ के साथ वो चलते रहे। इसीलिए अल्लाह ने कहा फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून, मेरी इताअत करो और मुझ पर ईमान रखो, मैं तुमको रास्ता बताऊंगा, परेशानियां तुमसे दूर करूंगा। इस तरह कुरान करीम के अंदर बहुत सारी दुआएं हैं जिसमें डायरेक्ट अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगने की ताकीद की गई है कि मुझसे तन्हा मांगो, मुझ ही से मांगो, तो मुझसे मांगने से मुझे खुशी होती है। जब बंदा गुनाह करता है, जब बंदा गुनाह करता है, गुनाह के बाद अपना गुनाह उनको याद आता है, शर्मिंदगी महसूस होती है और शर्मिंदगी का आंसू अपने आँखों से बहाता है, रब से बख्शिश की दुआ मांगता है, तो रब्बुल आलमीन उनकी दुआओं को कबूल फरमाते ही उनका गुनाह माफ़ फरमा देता है और उनकी बख्शिश कर देता है और उनके लिए रास्ता चलने का आगे चलने के लिए रास्ता हमवार कर देता है, आसान बना देता है। लेकिन जिन्होंने गुनाह के बाद भी रब को पहचाना नहीं, अपनी अकड़ में और अपनी हठधर्मी में वो जमे रहे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी उनको रास्ता नहीं बताता। वो गुमराही में घूमता रहता है और समझता है कि हम जो कुछ करते हैं हमारा ये अमल ही सबसे पसंदीदा है। अल्लाह फरमाता है कि ऐसा होने से क्या होता है, उनके दिल में हम काला नुक्ता डाल देते हैं। एक गुनाह करता है 1 नुक्ता, 2 गुनाह करता है 2 नुक्ता, 3 गुनाह करता है 3 नुक्ता, और इस तरीके से पूरे दिल के अंदर सियाही फैल जाती है, काला नुक्ता पड़ जाता है। अब उसके सामने अगर पूरा कुरान पढ़ दो, पूरी हदीस सुना दो और अंबिया कराम के वाक़यात को सुना दो, रब के फरमान और रब के कानून को बयान कर दो, कोई असर होने वाला नहीं। क्यों? इस वजह से कि दिल मुर्दा हो चुका है, दिल काला हो चुका है, कोई बात उसके अंदर असर नहीं करेगी। उसके लिए शर्त यह है कि वो अपने गुनाहों को याद करके रोए, नेदामत का आंसू बहाए, रब से इकरार करे कि परवरदिगार आलम, हमने बहुत सारे गुनाहों के कामों को किया है, परवरदिगार हम नादिम हैं, शर्मिंदा हैं, वादा करते हैं कि आइंदा इस तरह का कोई गुनाह का काम नहीं करेंगे, तौबा करते हैं, तू हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा ले। तो अल्लाह तबारक व तआला उनके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है और फिर उनका दिल सैकल हो जाता है। ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने रब से दुआ करें, रब से मांगें, गुनाहों को याद करें, अपनी बर्बादियों को याद करें और अपनी औलाद को जो आने वाली है हमारी नस्ल, उनको हम गुमराह करके न छोड़ें, उनके लिए गुमराही का रास्ता मुकर्रर करके न छोड़ें। उनके लिए रास्ता हम आज ऐसा बना रहे हैं कि हमारी औलाद देख करके समझेगी कि हमारे बाप यही करते थे, हमारा दीन ही ऐसा ही है। तो गुमराही का रास्ता हम बना रहे हैं, हमारी औलाद को हम गुमराह कर रहे हैं। कब तक इस गुमराही के जाल में हम फंसे रहेंगे? अल्लाह रब्बुल आलमीन से मैं दुआ गो हूँ कि परवरदिगार आलम हमको सीधी रास्ता पर चलने की तू तौफीक अता फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।
حامدا ومصليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.